فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار سنو، اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں. معزز حاضرین و سامعین، جب اس آیا کریمہ کو دیکھا جائے تو جو پہلی نشانی، پہلی علامت ولی کی نظر آتی ہے، جہاں مراتب میں یہ نظر آتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی خوف نہ ہو، ولی وہ ہوتا ہے جسے کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی غم نہ ہو. جہاں یہ نظر آتا ہے وہاں یہ بھی نظر آتا ہے جہاں ولی کو خلق کا، مخلوق کا، انسانوں کا، دنیا کا ڈر نہیں ہوتا، وہاں ولی کے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی موجود ہوتی ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے خشیت کیسے ہوتی ہے، خوف کیسا ہوتا ہے. آپ چلے گئے حج کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ جناب جعفر بن منصور ایک خلیفہ تھے، وہ بھی تھے، طواف کر رہے ہیں. جب طواف کرنا شروع کر دیا، زبان پہ یہ لفظ آئے لبیک اللہم لبیک، جب یہ لفظ آئے تو غش کھا کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے تو جناب جعفر بن منصور نے سوال کیا، حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لوگ آتے ہیں اور جب تلبیہ ادا کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بڑے وہ مسرور ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے محسوس ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پہلا لفظ ہی تلبیہ کا آیا آپ کی زبان پہ، کہا لبیک، آپ غش کھا کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے. سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو سبب بتایا، جو وجہ بتائی، جو علت بتائی، جو علامت بتائی، وہ یہی چیز خشیت الہی، خوف خدا. کہا جب میں نے جب یہ کہا اللہم لبیک، ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یا الہ العالمین میں حسن بصری حاضر ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ کیا کہا؟ میں حسن بصری حاضر ہوں. کہا غش کھا کے اس لیے گر گیا تھا، ادھر سے طواف کرتا ہوا حسن کو یہ کہے لبیک لبیک الہ العالمین، حسن بصری تیرے حضور حاضر ہے. ادھر حسن بصری کا یہ ترانہ ہو، اس بات سے ڈر گیا تھا میرا دل کہ آگے سے بارگاہ ربوبیت سے کہیں یہ صدا نہ آ جائے لا لبیکا، تو یہ کہتا ہے کہ میں حسن تیرے دربار کوہربار میں حاضر ہو گیا. کہا لا لبیکا، اے حسن تو حاضر نہیں ہوا، اے حسن تو حاضر نہیں ہوا. کہا مجھے اس ڈر نے، اس خشیت نے وہ خشی دی کہ مجھ سے تلبیہ مکمل ادا نہ ہوئی. کہا پہلا لفظ ادا کیا، اس تخیل، اس تصور نے میرے دل کو دہلا دیا. جب دل دہل گیا مجھ سے اپنا آپ نہ سنبھالا گیا، میں کھڑا نہ ہو سکا، غش کھا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا. یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے خوف خدا. جب یہ دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، جب دل میں خشیت الہی ڈیرے ڈال لیتی ہے، جب دل میں خلاق لم یزل اللہ رب العالمین کا خوف آ جاتا ہے، پھر ساری دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم باقی نہیں رہتا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. دل میں کیا پیدا کیا جائے؟ بولیے تو بتا. خشیت الہی، خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. یہ ولی کی پہلی علامت ہے. یہ ولی کی کیا ہے؟ ولی میں یہاں یہ جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. خشیت الہی بالفاظ دیگر ایک ایسی ڈھال بن جاتی ہے، خشیت الہی ایسی ڈھال بن جاتی ہے جب یہ بندے کے دل میں آ جاتی
بڑا خوف بھی انسان کو خائف نہیں کر سکتا. خشیت الہی خود محافظ ہو جاتی ہے. یہ انسان کی محافظت کرتی ہے. جس کے دل میں خوف الہی آ گیا پھر وہ دنیا کے تمام تر خوفوں سے کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے دوسری علامت بیان کی. فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا. ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. بولیے گا کون ہوتے ہیں؟ ذرا بولیے گا کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور ہمیشہ پرہیزگار رہے. تقوی یہ بھی ولی کی علامت ہے. ایمان یہ بھی ولی کی علامت ہے. آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن مجید سے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے خوبصورت، سب سے احسن، سب سے اکمل، سب سے کامل وہی ہوتی ہے جو قرآن مجید اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. الذین آمنوا اسے تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، صاحب ایمان ہوئے، وہ ہیں اللہ کے ولی الہ العالمین. وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ کون سے رتبے والا ایمان ہے جس ایمان کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے میرے ولی، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے. تو پارہ نمبر 9 سورہ انفال اس کی ایک آیت کریمہ نمبر 2 اس الذین آمنوا کی تفسیر کر رہی ہے. ایمان والا کون ہے؟ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی 3 ظاہری بلکہ 3 باطنی اور 2 ظاہری نشانیاں بیان فرماتا ہے. مومن کی کتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ بولیے ذرا. 5 نشانیاں. 3 کا تعلق کس سے ہے؟ باطن سے ہے. اور 2 کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. فرمایا مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ کا کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے. وجلت قلوبہم ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں. ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ دہل جاتے ہیں. بندے مومن کی علامت ہی ہے جب ذکر الہی کیا جائے، جب وہ اللہ رب العالمین کا ذکر سنے دل دہل جائے. اس سے مبارک ہو. اس کا شمار اولیاء ایسے لوگوں میں ہو رہا ہے جن کا تعلق ہے ایمان کامل، جن کو اللہ کریم جل جلالہ نے ایمان کامل عطا فرما دیا ہے. پہلی علامت یہ ہے فرمایا جب ذکر کیا جائے تو دل دہل جاتے ہیں. دوسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. فرمایا جب ان پر اللہ رب العالمین کا کلام پڑھا جاتا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات، وہ تلاوت سبب بنتی ہیں. کس بات کا سبب بنتے ہیں؟ ان کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے. جیسے جیسے بندہ مومن اللہ کا کلام سنتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کہہ لیجیے سبحان اللہ. ایمان میں کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تیسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فرمایا وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے ہیں. اپنے رب پر یقین کرتے ہیں. آپ پہلے لفظوں کو لیجئے. فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے، ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں. اب دیکھیے امام حسن بصری چشتیوں کے امام ہیں. اللہ کا ذکر جیسے آیا زبان پہ لبیک، یہ اللہم لبیک یہ لفظ آتی ہی ہے اپنا آپ سنبھال نہ سکے، خش کھا کے گرے اور بے ہوش ہو گئے. پتہ چلا یہ آیت کریمہ اس کا پہلا حصہ، پہلا جز یہ بتاتا ہے بندہ مومن، مرد مومن، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کے مالک، اس کے خالق، اس کے رازق کا ذکر کیا جائے. یہ نہیں ہے ذکر سن کے وہ
احساس سے مسئلہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اس پر اس کے کریم پروردگار کے ذکر کا اثر نہ ہو، یہ نہیں ہے ذکر سنتا رہے اور سن کے سنی انسنی کر دے، نہیں، بلکہ مومن وہ آتا ہے ادھر سے مالک کا ذکر سنتا جائے، ادھر سے اس کو وجد ہوتا چلا جائے، ادھر سے کیا ہو؟ سامعین محترم، اگلے لفظ بڑے معنی ہے، فرمایا بندے مومن کی دوسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر کیا، سنیے گا بڑی توجہ سے کہ ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کلام الہی پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے، جب سنا یا سنایا جاتا ہے، جب سیکھا یا سکھایا جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت حبیب اجمی ہاتھوں میں قرآن مجید لیتے ہیں، اللہ کرے ہمارے ہاتھوں میں بھی کلام الہی آ جائے، بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہو؟ آ ہی جائے۔ بڑی بے وفائی ہوگی ہے، بڑا عرصہ بدل گیا ہے، وہ 4 مصرے بھی تھے کہ شر کو زمین سے اٹھاتا ہے قرآن، سوریا کا عنصر بناتا ہے قرآن، کرو مجھ کو نافذ کبھی تو وطن میں ہمیں شاد رہ رہ بلاتا ہے قرآن۔ حضرت حبیب اجمی یوں ہاتھوں میں لیا، جب لیتے تھے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، یہاں سے موتیوں کی بصورت آنسو موتیوں کی لڑی بن جاتی تھی، آنسو گرنے شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت اقبال فرماتے تھے موتی سمجھ کے شان کریمی میں چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی میں چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، فرمایا حضرت حبیب اجمی تلاوت کرتے جاتے ہیں، ساروں قطار روتے جاتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا جناب آپ تو اجمی ہیں، حبیب اجمی کا لغوی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی کہتے ہیں اجمی گونگا، اجمی کسے کہتے ہیں؟ اور عربی مراد زبان دانی والا، سمجھنے والا، زبان والا، لفظی ترجمہ ہوتا ہے گونگا، اور اصطلاحی معنی کیا جائے تو اجمی وہ ہوتا ہے جو عربی نہ ہو، جس کو عربی زبان نہ آتی ہو اسے اجمی کہا جاتا ہے۔ اب سنیے گا، کسی نے کہا جناب آپ اجمی ہیں اور یہ قرآن مجید عربی ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں، یہ اقتدا کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ کو قرآن مجید کی سمجھ آ جاتی ہے، ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے، اس کی تفسیر تشریح اور اس کے مفاہیم سے آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ سنیے گا جواب کیا دیا، کہا ہاں میں خود اجمی ہوں، میری زبان عربی اجمی ہے، میری زبان بولیے کیا ہے بلا؟ اجمی ہے، میری زبان اجمی، میرا وجود اجمی ہے، لیکن میرا دل کلام الہی پڑھ پڑھ کے، کلام الہی سن کے، میری زبان تو اجمی رہی لیکن کلام الہی سن کے میرا دل اجمی نہیں، میرا دل عربی ہو چکا ہے، میرا دل کیا ہو چکا ہے؟ عربی ہو چکا ہے، کلام الہی سن کے۔ جب میں نے سنا، جب میں نے جہنم کی وہ آیات جن میں جہنم کا تذکرہ تھا اور سنی، ان کا اثر میرے دل نے قبول کیا، اور وہ آیات جن کے بارے میں قیامت کے تذکرے ہیں، جب وہ آیات پڑھی، ان آیات نے میرے دل پہ اثر چھوڑا، میں رحمت سے لے کر والناس تک بے ترتیب سورت در سورت، آیا در آیا، رکوع در رکوع، پارہ در پارہ میں تلاوت کرتا چلا گیا۔ جب رحمت سے لے کر والناس تک سارے کا سارا کلام میں نے پڑھ ڈالا، زبان تو اجمی رہی لیکن میرا دل عربی بن چکا تھا، میرا دل کیا بن چکا تھا؟ کاش یہ ممکن ہو، کاش یہ ممکن ہو کہ جناب وقت ہو عصر کا، وقت ہو مغرب کا، یا وقت ہو عشاء کا، تو ضمیر جاگ ہی اٹھے بابا جی کا، عصر کے وقت جاگ اٹھے، مغرب کے وقت یا شام کے وقت، یا کسی بھی گھڑی میں بابا جی کا ضمیر جاگے، بابا جی کو کب یاد آ جائے، اب زندگی 70 یا 75 سال ہو گئی، پوترے کو نہیں بھیجا قاری احسان صاحب کے پاس،
سکول تیار کر کے بھیجتا رہا، بھیجنا چاہیے، ضرور بھیجنا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں، محبت سے بھیجیں، پیار سے بھیجیں، پی ایچ ڈی کروائیں، وہ ضرور ہوا۔ لیکن کبھی خیال آیا پتر جی تیرے ذرا میں خوشبوئیں لا کے نوا دوا کے سونے چٹے کپڑے پا کے میں گھر بھیجا، کیوں تو اس لیے جا رہا ہے رب کے گھر میں جا رہا ہے، اور کوئی عام نصاب نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ میرے کریم پروردگار عالم اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تیری امی جی تجھے سوارے نہ سوارے، تیرے ابا جی تجھے سوارے نہ سوارے، پوتا ہے میرا، میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، جیسے باقی سارے کام میں اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے میں منوا دیا کرتا ہوں۔ بیٹا بس آج سے تیری مرضی ختم، میری زندگی کے جتنے دن ہیں یا تو کلام الہی پڑھے گا یا پھر یاد رکھنا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تیرا تعلق میں اپنی زندگی میں اپنے رب سے نہ بنوا لوں تو تیرا تعلق میں اپنی ذات کے ساتھ کیسے استوار رکھ سکتا ہوں؟ سامعین محترم، میں عرض کر رہا ہوں، اب توجہ اس بات کی ہے، اس بات کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ فیس بک کا 4 گھنٹے لگیں گے، یہ واٹس ایپ پہ 4 گھنٹے لگیں گے، نیٹ پہ 4 گھنٹے لگیں گے۔ جوان ہے تو، اتنا حسین اللہ رب العالمین نے تیرے وجود کو بنایا، سارا نکھارا، کتنا خوبصورت دماغ دیا تجھے، کیا آنکھیں نہیں دی؟ کیا دماغ نہیں دیا؟ کیا کان نہیں دیے؟ کیا تیری ظاہری اور باطنی فضاقتہ کو خوب نہیں سنوارا؟ اور 4 گھنٹے فیس بک کے لیے تو نکالے، نیٹ کے لیے تو نکالے، اور صرف 10 منٹ قرآن مجید بما ترجمہ و تفسیر کے لیے نکالے، یہ سوال رہے گا۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتٌ زَادَتْ ایمانا، ہر بندہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے میں ہی سچا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں ہی امین ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میں ہی صراط مستقیم پر ہوں۔ اچھا تو صراط مستقیم پر ہے، تو مومن ہے، تو مرد مجاہد ہے، اور مرد مجاہد ہے، تو پھر تیرے دل پہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر قرآن کا اثر ہو تو پھر تو مومن ہے، قرآن کا اثر نہ ہو تو پھر مومن ہے۔